لیکن اس نے جو ایک تو بہتان لگایا پیر سائی پر کہ جناب انہوں نے کہا کمینگی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے مفتی ہوتے ہیں، ایسے مناظر ہوتے ہیں، تو کمینگی کا لفظ اس کا منسوب کرنا اس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اس نے جو دوسرا جھوٹ بولا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے، جھوٹ ہے کوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے ساری اپنی کیتی قطرے تو پانی پھیرے، اس نے ساری اپنی گفتگو کا خود رد کیا کہ یوں سمجھ لو پیر سائی کا اس نے خود موقف اپنا لیا، یعنی جو کچھ پیر سائی نے کہا تھا وہ خود اس نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ بھائی حقیقت میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، یعنی ہم یہ حالت ہے اس بندے کی یہ، بلکہ اس نے ایک اور یہ اپنی طرف سے یہ جھوٹی بات کی ہے، کہتا ہے جناب علی مرتضیٰ آسمان کے سورج ہیں اور حضرت معاویہ خاک ہیں، ہم کہتے ہیں تیرے منہ میں خاک ہے، اور خاک ہو منہ میں تیرے، کہتا ہے کسے خاک کا ڈھیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین حضرات، حنیف قریشی کا ایک بیان جو انتہائی بدتمیزی پر اور غلیظ اور گھٹیا انداز بیان پر مبنی ہے، جس میں معاذ اللہ اس نے علماء اہل سنت کو بے غیرت تک معاذ اللہ کہا ہے، اور بزرگ عالم دین محقق الاسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر سائی غلام رسول قاسمی مدظ اللہ العالی کے بارے میں اس نے انتہائی نازیبا اور گستاخانہ انداز اپنایا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ ذرا سماعت کریں۔ ایسے بغیرت میں یہ کدھر سرگوزے دی طرف ہے کو بڑھا جا وہ ہے وہ قاسمی نام کا وہ بڑھا، وہ ایسا سڑا ہوا ناسبی ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں اس کی یہ اپنی تربیت اس نے دکھائی ہے، اور اپنا جو حقیقی چہرہ ہے مکروہ چہرہ ہے اور جو بد باطنی ہے وہ اس نے اپنی ظاہر کی ہے۔ اگر یہی کوئی انداز اس کے استاذ اور پیر و مرشد سید حسین الدین شاہ صاحب کے بارے میں استعمال کرے اور کہے کہ پنڈی کا ایک بڈھا حسین الدین شاہ جس نے حنیف قریشی جیسا گستاخ صحابہ اور اہل سنت میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے والا جو لونڈا ہے وہ تیار کیا ہے، تو پھر کیسا لگے گا؟ یقیناً انہیں دکھ لگے گا اور برا لگے گا۔ تو یہی افسوس دکھ ان حضرات کو بھی ہوا ہے جن کا پیر سائیں غلام رسول قاسمی مدظ اللہ العالی سے محبت کا یا شاگردی کا یا طریقت کا تعلق ہے، انہیں بھی اس سے بڑھ کر تکلیف ہوئی ہے جتنی انہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو انداز ہے وہ بندے کو اپنا درست رکھنا چاہیے، وہ مہذب رکھنا چاہیے اور عالمانہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں تو یہ معاذ اللہ جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جناب وہ ایک سڑا ہوا ناسبی ہے، الحمدللہ حنیف قریشی جیسے لاکھوں بھی آ جائیں تو پیر سائی غلام رسول قاسمی صاحب کی ناسبیت ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم حنیف قریشی اور اس کے ٹولے کی جو رفظ ہے اس کی 20 ثبوت پیش کر سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ موجود ہیں، علماء اہل سنت نے رد کیا، تفصیل اس کی موجود ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل سنت ثابت نہیں کر سکتے، اگر انہیں شک ہے تو میدان لگائیں، انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ ان کے اندر رفضیوں والی کتنی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ناسبیت ثابت نہیں کر سکتے ہماری الحمدللہ، بلکہ ان کا پیر سائی غلام رسول قاسمی صاحب کو ناسبی کہنا ان کے پکے رافضی ہونے کی دلیل ہے، پکے رافضی ہونے کی، چونکہ جس وجہ سے اس نے رد کیا ہے اس کے اندر ناسبیت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، کروڑواں اربوں حصہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس سے پوچھئے کہ بغیرت کس کو کہا ہے، کن کو تم نے بغیرت کہا ہے؟ اصل میں یہ بیچارہ جب سے اہل سنت نے سے ٹھکرایا ہے یہ بولا ہو چکا ہے، اور ہر وقت یہ اس اور بے حواس اور حواس باختہ رہتا ہے، یہ اس کی پوزیشن ہو چکی ہے، بلا وجہ بہانوں سے علماء اہل سنت پر تنقید کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے یہ چونکہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس کی رائے اچھی نہیں ہے، اس نے جتنی باتیں حضرت معاویہ کے بارے میں کی ہیں آج تک اس نے اس سے توبہ رجوع نہیں کیا، بالکل اس نے اقرار ہی نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا میں نے کچھ کہا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے ایک بیان جاری کیا اور عنوان دیا کہ عمار بن یاسر کا قاتل کون؟ ہم نے اس کی گرفت کی ہے، 5 سوال بھی کیے ہیں، جواب نہیں آیا، نہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی بہانوں سے حضرت معاویہ پہ تنقید کرتا ہے۔ اب اسی طرح اس کا بیان ہم نے سنا ہے جس کے اندر کہتا ہے کہ عمار بن یاسر دا نام کیوں نہیں ہو لیندے، اور ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لیتے، وجہ بتاؤ۔ یہ بلڈنگ کا نام کیوں نہیں؟ کچھ تو راز ہے نا کہ اس صحابی کا نام قوم کے سامنے نہ آئے، کچھ تو وجہ ہے، ورنہ پوچھو ان مولویوں کو گریبان سے پکڑ کے پوچھو ان سے کیوں چھپاتے ہو؟ اوپر جناب لکھا ہوا ہے کہ ناسبی ملا جناب
عمار بن یاسر کا ذکر چھپاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لعنت علی الکاذبین، ہم کہتے ہیں جھوٹوں پہ، مکاروں پہ، کذابوں پہ، تہمت بازوں پہ لعنت ہو، جو اہل سنت پہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ذکر چھپاتے ہیں. ہمارا چینل دیکھیں، ہم نے منقبت پڑھی ہے، عمار بن یاسر کی ذکر کیا ہے اور ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ ان کی شان زیادہ ہم نہیں سمجھتے حضرت عمار بن یاسر سے، صرف ان کے دفاع کے لیے، چونکہ جتنی گستاخی حضرت معاویہ کی ہوتی ہے کسی اور صحابی کی نہیں ہوتی. تو اہل سنت پر، اہل ایمان پر، مومنین پر یہ ضروری ہے کہ وہ حضور کے مخلص صحابی، محب اہل بیت، کاتب رسول، امیر المومنین، جرنیل اسلام اور فاتح سبائیت و مجوسیت و یہودیت، عیسائیت، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ سے زیادہ دفاع کریں. تو دفاع کے لیے ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی چھپی ہوئی جو فضیلتیں ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ ہم سامنے لاتے ہیں. 1% بھی اہل سنت کے دل میں ہزارواں حصہ بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ یہ عمار بن یاسر کے ساتھ حضرت معاویہ کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ذکر کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر آتا ہے تو وہ کروڑواں حصہ بھی اہل سنت کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مقابلہ ہم کروا رہے ہیں. معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا کون مقابلہ کرواتا ہے؟ وہ سابقین میں سے ہیں. حضرت معاویہ جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے قریب آپ اسلام لائے ہیں، ان کا درجہ تو بہت بعد ہے. جو درجے رب رسول نے قرآن و سنت کے اندر آ گئے ہیں، اہل سنت کے اجماع کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، وہ تو ٹھیک ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیر سائیں نے آج سے تقریباً کافی 10-15 سال پہلے ایک بیان کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کا فرق ہے، فرق ہم مانتے ہیں، چونکہ ہمارے امام نے کہا فرق کے مراتب بے شمار. ہم علی المرتضیٰ حضرت معاویہ میں بہت فرق مانتے ہیں، بے شمار فرق مانتے ہیں. لیکن بات اصل یہ تھی کہ یہ اپنی طرف سے ایک تحدید کرنا، تخصیص کرنا، حد بندی کرنا، اس طرح کی مثالیں دینا، زمین آسمان کے ساتھ، آسمان جناب اسی طرح سورج اور خاک کے ساتھ، اس طرح کی جو یعنی حد بندی کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی، یہ ہمارا مقام ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا حق ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ صرف اتنا ہے، یہ نہیں کہ وہ فرق نہیں، وہ تو خود مان رہے ہیں واضح کہ بہت فرق ہے. حضرت معاویہ مولا علی بہت فرق ہے. ان کا موازنہ جو ہے وہ اگر کسی نے کرنا ہے، پوچھنا ہے ان کا درجہ، تو وہ تو خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ میں پوچھا جائے گا. علی المرتضیٰ کا فرق جو ہے، اور یہاں علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ میں جو فرق ہے وہ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، وہ تو کوئی سوچتا بھی نہیں نہ. تو لہٰذا وہ صرف اس چیز کا رد کر رہے تھے. فرق ضرور ہے، زمین آسمان کا مجھے نہیں پتا. حضرت علی المرتضیٰ اور معاویہ میں فرق، ڈھیر سارا فرق ہے، لیکن زمین آسمان کا ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ بھی نکمی باتیں، لیکن تقابل کی حد تک وہ تو خلفائے راشدین کے ترازو میں تل چکے ہیں. بات ختم ہو گئی. آپ مجھ پہ کسی بھی سنی پہ غلط موازنے کا الزام لگاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا جواب تیار کر کے جانا، ہم حاضر ہوں گے وہاں انشاءاللہ. اگر ہماری سنی گئی ہم تن کے رکھ دیں. جن لوگوں نے یہ مذاق بنایا بھائی اگر سنی گئی تو مجھے کہنا پڑتا ہے نا، میں کون ہوتا ہوں دعویٰ کرنا چاہتا، لیکن مظلوم فریاد تو کر سکتا. ایسے بدگمانیاں ان لوگوں کا شیوا ہے. بدگمانی مسلمان کو زیب نہیں. اب حنیف قریشی نے ایک تو اہل سنت پر جھوٹ بولا، امام اہل سنت پر جھوٹ بولا، اور خود پیر سائیں غلام رسول قاسمی احمد برکات القدسیہ پہ جھوٹ بولا. کہتا جناب اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے، کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا معاویہ زمینہ تے علی آسمانہ تے، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے. زمین و آسمان کا کہتا، ہم کہتے ہیں نا کہ علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہتا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں اسے، بتائے کس کتاب میں اہل سنت کا یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کس علم کلام، علم قائد کی کس کتاب کے اندر ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، تو وہ کہتے ہیں جی زمین و آسمان کا فاصلہ کہاں ہے؟ کس نے کہا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ جھوٹ بولتے ہو. یہ ہے اس کی کذب بیانی، یہ اس کا فراڈا مکر ہے. صرف جناب یہ جمپ لے لے کے اور کود کود کے ممبر پہ اور سریں لگا لگا کے اور چلاکی اور تیزی کے ساتھ جناب لوگوں کو مطمئن کرتا ہے. حالانکہ اس کی گفتگو کے اندر علمی باتیں بمشکل 2-4 آپ کو ملیں گی، باقی ساری گفتگو اس کی اسی طرح فرضی باتیں، ہوائی باتیں، بے تکی باتوں پہ ہوگی. کیونکہ ذرا رنگ ڈھنگ بنا لیتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں بڑا خطیب ہے جناب، بڑی تقریر ہوگی. عوام بیچاری کو کیا پتہ ہے کہ اس کے اندر حقیقی مواد کتنا ہے، فضول باتیں کتنی ہیں، بے تکے نقطے کتنے ہیں، لا یعنی گفتگو کتنی ہے. تو ایسا بندہ جو اپنی طرف سے فرض کر کے ایک بندے پہ تہمت لگائے اور اس پہ فتویٰ جڑ دے، کیا وہ مفتی کہلوا سکتا ہے؟ اسے مفتی کہا جا سکتا ہے؟ ایسا بندہ مناظر ہو سکتا ہے جسے اپنے مد مقابل خصم کے دعوے کے نہیں پتہ، اپنی طرف سے جناب فرض کر کے وہ ہوائی تیر چلا رہا ہے؟
کتنا غیر ذمہ دار اور کیسا جناب یہ حواس باختہ اور فضول آدمی. اب دیکھو، ایک تو اس نے اہل سنت پہ جھوٹ بولا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں دکھاؤ کہاں عقیدہ ہے. اور پھر پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب پر اس نے جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے. کہتا ہے انہوں نے کہا جی یہ کمینگی ہے، یعنی علی مرتضیٰ اور حضرت معاویہ میں زمین و آسمان کا فاصلہ بتانا یہ کمینگی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ علی کے مقابلے میں یہ زمینوں پہ آسمان، کہتا ہے فرق تو ہے، اور یہ زمین آسمان کا کوئی نہیں، یہ کمینگی ہے. کہتا ہے فرق تو ہے، اور یہ زمین آسمان کا کوئی نہیں، یہ کمینگی ہے، یہ کمینگی ہے، کوئی نہیں، یہ کمینگی ہے. وہ بدبخت آدمی کیا اعلیٰ حضرت نے کمینگی لکھی ہے؟ کیا تو علامہ جامی کو کمینگی کا الزام دے رہا ہے؟ اعوذ باللہ استغفر اللہ، ھذا بہتان عظیم. بالکل اس نے بہتان لگایا. آپ نے کمینگی کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے کہا یہ نکمی بات ہے. حضرت علی مرتضیٰ اور معاویہ میں فرق، ڈھیر سارا فرق ہے، لیکن زمین آسمان کا ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ بھی نکمی باتیں، یہ بھی نکمی باتیں. اور یہ ان کا موقف ہے، ان کی رائے ہے. اس طرح اگر کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ میں اتنا فرق ہے، ایک تو امام اہل سنت نے کہا ہے کہ تیز رفتار سوار اگر ہزاروں سال بھی دوڑتا رہے تو مقام معاویہ سے مقام علی تک نہیں پہنچ سکتا. کتنی مہذب اور کتنی جناب مؤدب یہ مثال ہے. لیکن اگر کسی اور بزرگ نے یہ کہہ دیا کہ جناب کوئی نام لے کے مثال دے کے زمین و آسمان یا کوئی اور مثال دے کے، تو اس کی اپنی رائے ہے اور یہ مبالغے پر مبنی ہے، یعنی مبالغہ تن ہے، مبالغے کے انداز پر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. جس طرح قرآن و سنت کے اندر کئی ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی چیز بیان کی جاتی ہے لیکن وہ صرف مبالغے کے لیے ہوتی ہے، حد نہیں ہوتی، وہ حقیقت نہیں ہوتی، اصل حقیقی تحدید مراد نہیں ہوتی، صرف مبالغہ مراد ہوتا ہے. تو کسی اگر بابے نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کی اپنی رائے تھی. تو پیر صاحب کی اپنی رائے ہے اور ان کی رائے جو ہے ایسے نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا نکمی ہے تو آپ خود سوچیں یار، ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم جناب آل صحاب میں یا کسی بزرگ کا اپنی طرف سے کوئی رتبہ یا اس طرح کی مثال اپنی طرف سے کوئی مثال دیں، کوئی جناب جگہ کا نام لے کر زمین و آسمان یا کوئی اور مثال اس طرح کی دے کہ کیا ہم اپنی طرف سے ان کا درجہ مقرر کر سکتے ہیں؟ حقیقی طور پر کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو رب تعالیٰ جانے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کہ بھئی ان کے درجے کیا کیا ہیں، یا جو کچھ درجہ بندی ہوئی ہے کہ پہلے 4 یار ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اسی طرح اصحاب حدیبیہ ہیں، اصحاب شجرہ ہیں. اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے انفاق اور قتال کیا ان کے درجے بلند ہیں، اولئک اعظم درجہ. جو کچھ قرآن و سنت کے اندر آ گیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اگر اپنی طرف سے اس طرح کی حد بندی کرتا ہے تو یہ کیا ہمیں زیب دیتی ہے؟ یہ چیز ہماری یہ اتھارٹی نہیں ہے، ہمارا یہ مقام نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کبھی ان میں فلاں فلاں میں جو کچھ رب رسول نے بیان کیا درجوں کا فرق ہے اور اللہ حضرت نے فرمایا فرق کے مراتب بے شمار، بات ختم ہو گئی. تو ان کی بات ایسی نہیں ہے، انہوں نے نکما کا لفظ بول دیا تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. لیکن اس نے جو ایک تو بہتان لگایا پیر سائیں پر کہ جناب انہوں نے کہا کمینگی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لوگوں کو جناب اس نے ذہن خراب کیا، گندا کیا، اسے توبہ کرنی چاہیے. ایسے مفتی ہوتے ہیں، ایسے مناظر ہوتے ہیں، ایسے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے لفظ جو ہے وہ کسی پر منسوب کر کے معاذ اللہ اپنی طرف سے تہمت لگا کے اس پر فتوے لگاتے ہیں. تو کمینگی کا لفظ اس کا منسوب کرنا، اس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے. پھر اس نے جو دوسرا جھوٹ بولا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے، جھوٹ ہے، کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں فرق کے مراتب بے شمار، بس بے شمار مراتب کا فرق ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کتنا فرق ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ایک غیب کے جہان کی باتیں ہمارے سامنے یہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے ساری اپنی کیتی قدری تو پانی پھیرے، اس نے ساری اپنی گفتگو کا خود رد کیا. پہلے کہتا عقیدہ اہل سنت ہے کہ یہ جناب زمین و آسمان کا، پھر کہتا نہیں حقیقت میں کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا، مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. حقیقت تو یہ ہے کوئی مقابلہ ان میں ہے ہی نہیں، حقیقت تو یہ ہے کوئی مقابلہ ان میں ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ ان میں ہے ہی نہیں، مقابلہ ان میں ہے ہی نہیں. تو جناب آپ نے خود رد کر دیا نا، اپنی ساری گفتگو کا خود رد کر دیا. اور آپ نے جو عقیدہ اہل سنت کہا، پھر حضرت جامی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور جس پر یعنی بلکہ یوں سمجھ لو پیر سائیں کا اس نے خود موقف اپنا لیا، جس کی تردید کر رہا تھا، جس کی گستاخی کر رہا تھا. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ باتیں ہم نہیں کر سکتے. یعنی جو کچھ پیر سائیں نے کہا تھا وہ خود اس نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ بھائی حقیقت میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، یعنی ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی تھاٹی نہیں، کوئی پیمانہ نہیں. ساری اس نے گفتگو اپنی کا بھی رد کیا اور پیر سائیں کا اس نے موقع بھی اپنایا. اور جس کا اس نے جناب عقیدہ کا اہل سنت کا عقیدہ ہے، جامی صاحب نے یہ کہا فلاں فلاں، ان کی بھی اس نے تردید کر دی. یہ حالت ہے اس بندے کی، یہ اس کے حواس کی حالت ہے، یہ اس کی ذمہ داری کی حالت ہے، یہ اس کے مفتی ہونے کی حالت ہے، یہ اس کے مناظر ہونے کی حالت ہے. یہ آپ کے سامنے ہے.
یہ ہے وہ بندہ جو اپنے کو کیا کچھ سمجھتا ہے اور اس کی ٹیم سے کیا کچھ سمجھتی ہے کہ ساری گفتگو فضول ہے، ساری گفتگو فضول ہے۔ تو لہٰذا یہ حقیقت تھی اس کے بیان کی۔ اس نے پیر سائیں کی طرف غلط جھوٹی بات منسوب کی ہے، انہوں نے اگر نکمی بات کہی ہے تو اس کی وجہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ کمینگی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، پھر اس نے خود اپنی بات کی تردید بھی کر دی، پھر اہل سنت پہ جھوٹ بولا کہ اہل سنت کا یہ نظریہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شمار فرق ہے علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت معاویہ کے درجوں میں، بے شمار فرق ہے۔ حضرت معاویہ کی شان کا گھوڑا سوار وہاں سے ہزاروں سال بھی دوڑتا رہے تو اعلیٰ حضرت کا یہ چونکہ الفاظ ہیں تو ہم جناب ان کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے انتہائی ادب پر مبنی ایک مثال دی ہے، بلکہ اس نے ایک اور یہ اپنی طرف سے یہ جھوٹی بات کی ہے، کہتا ہے جناب علی المرتضیٰ آسمان کے سورج ہیں اور حضرت معاویہ خاک ہیں۔ علی آسمان دا سورج، معاویہ زمین دی خاک۔ علی آسمان دا سورج، معاویہ زمین دی خاک۔ ہم کہتے ہیں تیرے منہ میں خاک ہے، تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ صحابی رسول کو خاک کہو؟ اور خاک ہو منہ میں تیرے، کہتا ہے کسے خاک کا ڈھیر؟ تیری حالت بھی وہی ہے اسماعیل دہلوی جیسی، وہ جھلکی تم نے ماری ہے۔ تو لہٰذا کس نے یہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ خاک ہیں، علی مرتضیٰ سورج ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں علی مرتضیٰ سورج ہیں، اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہوگی، آپ کی شان اس سے بلند ہے، لیکن حضرت معاویہ کو یہ کہنا کہ وہ خاک ہیں، یہ تجھے کس نے اتھارٹی دیا؟ خاک ہو جاؤ تم، تمہارے منہ میں خاک ہو، تیرے اوپر خاک ہو۔ اب کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں یہ اہل سنت ہے، یہ گستاخ نہیں ہے، اس نے توبہ کی ہے۔ کب توبہ کی ہے اس نے؟ یہ توبہ بھی اس کی ڈرامے بازی والی ہوتی ہے، کوئی توبہ اس کی نہیں ہوتی۔ توبہ والے بندے ایسی گفتگو کرتے ہیں جارحانہ اور غیر ذمہ داری کے ساتھ اور اتنی بے باکی کے ساتھ، اتنی گستاخی بے ادبی کے ساتھ، کہتا ہے علی المرتضیٰ آسمان کے سورج حضرت معاویہ خاک ہیں۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے۔ تو لہٰذا اس نے چونکہ ایک بزرگ عالم دین کی توہین کی ہے، صحابی رسول کو خاک ہے کہ توہین کی ہے، اسی طرح اس نے اہل سنت پہ جھوٹ بولا ہے اور خود اپنی بات کا رد کیا ہے، بلکہ اس نے پیر سائیں کا ہی موقف آخر میں اپنا لیا کہ بھائی تقابل ہے ہی کوئی نہیں، مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہی بات تو وہ کر رہے تھے کہ ہم مقابلہ بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جس پر پورا زور اس نے لگایا، بدتمیزی اس نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایسے شریروں کے شر سے اہل سنت کے عقیدوں کو محفوظ رکھے۔